بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب ہونے والا سب سے زیادہ خوشبخت کون شخص ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حدیث سے اس قدر رغبت کو دیکھتے ہوئے مجھے پہلے سے یہ گمان تھا کہ مجھ سے یہ بات تم سے پہلے اور کوئی دریافت نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن لوگوں میں میری شفاعت سے فیض یاب ہونے والا سب سے زیادہ خوشبخت شخص وہ ہوگا جس نے اپنے دل کے پورے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو جو کلام سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے منتخب فرمایا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جملے زبان پر ہلکے لیکن قیامت کے دن میزان میں بھاری اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔